کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ باغی گروہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں باغی کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ باغی کی تعریف کیا ہے۔ یہ جو بعض جوہلاء کرام فیہ باغیہ سے مراد معاویہ کے لشکر کو مراد لیتے ہیں اور ان کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ان کی بات مانیں یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مانیں۔ اگر فیہ باغیہ سے مراد میر معاویہ کا گروہ تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فخر کرنا چاہیے تھا کہ میں نے باغیوں کو مارا ہے، باغیوں کو قتل کیا ہے، تو اپنے کارنامے پہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اور یہ جو جوہلا میڈیا پر آ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ان کو باغی گروپ بناتے ہیں، پھر ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سارے پراپوگنڈے ختم ہو جائیں۔ بس یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس باغی گروپ سے مراد خارجی ہے، کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ کہ اس باغی گروپ سے مراد خارجی ہے، کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ حوالہ پیش کیا جائے کہ کسی صحابی نے شہادت عمار کو دلیل بنا کر معاویہ اور اس کے گروہ کو باغی کہا۔ یعنی اس دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں صحابہ موجود تھے۔ تو میرا چیلنج ہے کوئی ایک دلیل پیش کی جائے قیامت تک بسند صحیح کہ کسی صحابی نے شہادت عمار کو دلیل بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گروہ کو باغی کہا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مفتی جماعت فضیلت الشیخ استاد العلماء محترم جناب مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ میں ان کو اپنے پروگرام بزم العلماء کرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر کافی سارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ باغی گروہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہم اس حدیث کی تفصیل شیخ محترم سے پوچھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری 2812 نمبر حدیث ہے۔ محترم جناب جاوید اقبال سیالکوٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی جو حدیث ہے، ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ بعض لوگ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس باغی گروہ سے مراد ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ، اور پھر وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے گروہ کو باغی قرار دیتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ خارجی لوگ تھے۔ سب سے پہلے ہمیں باغی کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ باغی کی تعریف کیا ہے۔ القاموس المحیط میں لکھا ہے باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی کہتے ہیں جس نے
کسی خلیفہ کی بیعت کی ہو، اس کی اطاعت کی ہو، اور بعد میں اس کی بیعت کو، اس کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہو، اسے کہتے ہیں باغی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گروہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہی نہیں تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے گروہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ وہ باغی کیسے بن گئے؟ باغی کی تعریف تو یہ ہے کہ جس نے کسی خلیفہ کی بیعت کی ہو اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا ہو، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے گروہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہی نہیں۔ تو یہ باغی کیسے بن گئے اور قاتل کیسے بن گئے؟ پہلے ان کو باغی ثابت کرنا پڑے گا تو پھر ہی ان کو قاتل ثابت کیا جائے گا نا۔ بالکل جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو جب ان کا باغی ہونا ہی ثابت نہ ہو تو قاتل ان کا ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ نمبر 2، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت میں تاخیر کی تھی۔ کسی وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں تاخیر کی تھی، تو تاخیر کرنے والا باغی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں 6 ماہ تاخیر کی تھی، تو ثابت ہوا بیعت میں تاخیر کرنے والا باغی نہیں ہوتا۔ باغی وہ ہوتا ہے جس نے کسی خلیفہ کی بیعت کی اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا ہو۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے گروہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہی نہیں، وہ باغی کیسے بن گئے؟ در حقیقت میں نے شروع میں یہ دعویٰ کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ خارجی لوگ ہیں۔ در حقیقت جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین تھے نا، جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین تھے، وہی یہ لوگ ہیں، وہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین ہیں۔ قاتلین عثمان نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شروع میں بیعت کی، بعد میں ان کی بغاوت کر دی، تو یہ باغی گروہ ہو گیا نا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بیعت کی تو پھر ان کے خلاف بغاوت کر دی، تو یہ باغی ہوئے نا۔ اور انہوں نے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور یہی لوگ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رات کو آگ لگا کر پھر آپس میں جنگیں کروا دی۔ جو قاتلین عثمان تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے بغاوت کی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے نا، تو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان آپس میں کئی جنگیں کروا دی، جنگ جمل کروائی، اور انہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صفین کے اندر بھی خرابی پیدا کی۔ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عمار بن یاسر کے قاتلین وہ خارجی لوگ تھے، جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ صحیح بخاری کی شرح ہے التوضیح لابن الملکن، اور صحیح بخاری کی دوسری شرح ہے شرح الجامع صحیح البخاری امام اصبہانی کی۔ صحیح بخاری کی ان دو شروحات میں لکھا ہے کہ اس سے مراد خارجی لوگ ہیں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا جی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ صحیح بخاری کی ان دو شروحات میں لکھا ہے کہ اس باغی گروہ سے مراد ہے خارجی لوگ، اس سے مراد ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ تو بات تو واضح ہوگی بالکل۔ اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اور یہ جو جوہلا میڈیا پر آ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ان کو باغی گروہ بناتے ہیں، پھر ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سارے پراپوگنڈے ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس باغی گروہ سے مراد خارجی ہے، کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ اب اس کی ایک اور دلیل سنیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، توجہ کریں گے نا، توجہ کریں گے گہرائی کے ساتھ تو بات آپ کو کھل کر سمجھ آ جائے گی اور بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے اور ایک کریمہ کو اپنے بیٹے اور ایک کریمہ کو کہا کہ جا کر ابو سعید الخدری سے حدیث سنو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے اور ایک کریمہ کو کہا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث سنو۔ کون سی حدیث؟ یہی روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں، یہی روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے اور ایک کریمہ کو کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر خارجیوں کے متعلق حدیث سنو۔ ذرا بات کو سمجھنا، صحابی کہتے ہیں اپنے بیٹے ایک کریمہ کو کہ دوسرے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے خارجیوں کے متعلق حدیث سنو۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے متعلق احادیث سناتے سناتے یہ حدیث بھی سنا دی، وہی عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ تو اس حدیث سے واضح معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی فئہ باغیہ سے مراد خارجی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا گروہ یہاں سے مراد نہیں ہے۔ اور پیچھے میں نے ذکر کیا کہ صحیح بخاری کی دو شروحات میں لکھا ہے کہ اس فئہ باغیہ سے مراد خارجی لوگ ہیں، کوئی بھی ایک صحابی مراد نہیں ہے۔ اگلی بات سنیں، اللہ اکبر، بڑی مزے کی بات ہے۔ اصل پتہ بات کیا تھی؟ غلط فہمی کی وجہ سے جو قاتلین عثمان تھے نا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر ان کے خلاف بغاوت کر دی، پھر ان کو قتل کر دیا، یہ ساری سازش ان ظالموں کی تھی، ان خارجیوں کی تھی، جنہوں نے آپس میں غلط فہمی پیدا کر کے آپس میں کئی جنگیں کروا دیں، اور انہوں نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس کی ایک اور دلیل سنیں، اگر فئہ باغیہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اگر فئہ باغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، اور آگے پتہ حدیث میں کیا ہے کہ عمار کو قتل کرے گا ایسا باغی گروہ
کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے. یعنی جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا وہ عمار کو کدھر بلائیں گے جی؟ جہنم کی طرف. تو جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائے تو وہ خود بھی جہنمی ہوتا ہے. جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہمارے اور ان کے مقتول کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بات کتنی واضح ہے، ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کر میرے بچے میرے بھائی توجہ فرمائیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. میں نے پہلے کہا نا بس غلط فہمی کی وجہ سے، وہ خارجیوں کے فتنہ فساد کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہو گئی، وگرنہ وہ دل سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور دل سے ایک دوسرے کو جنتی سمجھتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان کے گروہ کے لوگوں نے پوچھا ہمارے قتل ہونے والے یہ جو ہماری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہے تو ہمارے بندے بھی قتل ہوتے ہیں اور ان کے بندے بھی قتل ہوئے ہیں. تو پوچھا گیا ہمارے اور ان کے مقتولین کہاں ہیں، جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، یہ جو ہماری آپس میں جنگ ہوئی ہے نا اس میں جو ہمارے بندے قتل ہوئے ہیں وہ بھی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے جو بندے قتل ہوئے ہیں وہ بھی، یہ سارے جنتی ہیں. اللہ اکبر. اس سے ثابت ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی فیہ باغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں تو آگے لکھا ہے کہ جو عمار بن یاسر کو قتل کریں گے وہ جہنم کی طرف دعوت دیں گے. تو اگر معاویہ اور ان کا گروہ وہ فیہ باغیہ سے یہ مراد ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں فرماتے کہ ہمارے مقتول ان کے مقتول جنت میں ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ وہ بات سمجھتے تھے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، ایک دوسرے کو جنتی سمجھتے تھے. بس انسان ہونے کے ناطے سے وہ غلطی ہو گئی اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جنگیں شروع ہو گئی. اب بتاؤ یہ جو بعض جوہلاء کرام فیہ باغیہ سے مراد معاویہ کے لشکر کو مراد لیتے ہیں اور ان کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ان کی بات مانے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانے؟ ہم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں. ان کی بات مان کے کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو ہماری آپس میں لڑائی ہو رہی ہے نا، جنگ ہو رہی ہے، اس میں شہید ہونے والے ہمارے بھی ان کے بھی جنت میں ہیں. تو ثابت کیا ہوا بس غلط فہمی کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے سے وہ آپس میں لڑائی ہوگی اور اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دی ہے. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. اور ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے نشر کرنے والے؟ اگلی بات سننا، اس دور میں علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے نا، حسن بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور سینکڑوں صحابہ کرام موجود تھے. جب یہ واقعہ پیش ہوا ان کی آپس میں جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، بے شک ہمارے سر کا تاج ہیں. اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے اور سینکڑوں صحابہ موجود تھے. میرا چیلنج ہے کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ حوالہ پیش کیا جائے کہ کسی صحابی نے شہادت عمار کو دلیل بنا کر معاویہ اور اس کے گروہ کو باغی کہا. یعنی اس دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینکڑوں صحابہ موجود تھے. تو میرا چیلنج ہے کوئی ایک دلیل پیش کی جائے قیامت تک بسند صحیح کہ کسی صحابی نے شہادت عمار کو دلیل بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گروہ کو باغی کہا ہو.
اگلی بات سنیں، میری ایک ایک بات پر غور فرمائیں گے تو بات واضح ہوتی جائے گی اور میرا دعویٰ ثابت ہوتا جائے گا کہ فیہ باغیہ سے مراد خارجی لوگ ہیں، میر معاویہ کا گروہ مراد نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، یہ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور یہ کس گروہ میں تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں۔ اگلی بات سننا، مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ جنگ جمل کے بعد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کاش میں اس واقعہ سے 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ اگر فیہ باغیہ سے مراد میر معاویہ کا گروہ تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فخر کرنا چاہیے تھا کہ میں نے باغیوں کو مارا ہے، باغیوں کو قتل کیا ہے، تو اپنے کارنامے پہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ جمل کے بعد جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش اس واقعہ سے 20 سال پہلے میں فوت ہو چکا ہوتا اور میری زندگی میں یہ واقعہ نہ آتا۔ ثابت ہوا کہ غلط فہمی کی وجہ سے ان کی آپس میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، وگرنہ مدت سے پریشان تھے، پشیمان تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے۔ اچھا جی، میری ایک ایک بات پہ، ایک ایک دل پہ غور کریں گے تو بات وہ بالکل واضح ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ جنگ صفین کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گروہ کے لوگوں کو کہا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ جنگ صفین کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گروہ کو، اپنے لشکر کو فرماتے ہیں اے لوگو، معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو۔ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، جنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اندر سے سمجھتے تھے یہ ظلم کسی ظالم نے کیا ہے، یہ غلط فہمی سے ہمارے درمیان جنگیں ہو گئی ہیں۔ اندر سے وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ میں نے کہا نا یہ ساری سازش وہ خارجیوں کی تھی، قاتلین عثمان کی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگو، لا تکرہوا امارۃ معاویہ، معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ کرو۔ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں جی؟ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، مجھے بتاؤ یہ جو بعض جوہلا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو فیہ باغیہ بنا کے زبان دراز کرتے ہیں، ان کی مانوں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانوں؟ ہم تو علی بن ابی طالب کی مانیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اگر معاویہ چلے گئے اپنے گروہ کو، اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ کرنا، اللہ کی قسم اگر دنیا سے معاویہ چلے گئے تم دیکھو گے کہ انسانوں کی یعنی مسلمانوں کی کھوپڑیاں ایسے اتریں گی جیسے تنبا اتارا جاتا ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نا تو ان کی جگہ پر خلیفہ کون بنے جی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی وجہ سے باپ کی ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمارت چھوڑ دی اور کس کی بات کر لی؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اگر ان کو باغی سمجھیں گے تو باغی کی بات کرنے والا بھی کیا ہوا؟ باغی۔ وہ سب ٹھیک تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم لہم مغفرہ ورزق کریم۔ اللہ ہماری صلاح فرما دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، صحابہ کرام سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا شیخ محترم نے
مستند اور باحوالہ جواب دیا کہ باغی گروہ اصل میں ہے کون؟ باغی خارجی لوگ ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ نہیں ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنے بھائی فیض الرحمن ربانی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔